بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے آن لائن نماز کورس کا پہلا سبق پڑھایا گیا تھا۔ اس میں خشوع اور نماز میں توجہ حاصل کرنے کے دو طریقے بتائے گئے تھے۔ پہلا طریقہ کہ انسان یہ تصور اور یہ دھیان اپنے دل میں بٹھائے کہ میں مالک الملک، خالق کائنات، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت کی دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ وضو کرتے وقت اس بات کا دھیان پیدا کرے کہ میرے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے اعضاء کے گناہ کو دھو رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ دھونے کی وجہ سے ہاتھ کے گناہ دھل گئے، میں نے منہ دھویا، منہ دھونے کی وجہ سے منہ کے گناہ دھل گئے، میں نے سر کا مسح کیا، سر کا مسح کرنے کی وجہ سے میرا پاؤں دھونے کی وجہ سے میرے پاؤں کے گناہ دھل گئے۔ یہ تصور انسان دل میں بٹھائے۔ اور دوسری چیز کہ وضو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی کے ساتھ تیسری چیز وضو کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ آج انشاءاللہ وہ دعائیں بھی بتائی جائیں گی۔ اور چوتھی چیز اسراف سے بچے۔ وضو کرتے وقت پانی کا اسراف نہ کرے کہ پانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت، اللہ رب العزت کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے یہ کہ اس پانی کی وجہ سے ہماری بلکہ پوری کائنات کے تمام جانداروں کی زندگی ہے۔ اگر پانی ہمیں میسر نہ ہو تو ہم زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے وضو کا مسنون طریقہ بتایا جاتا ہے کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ وضو کا مسنون طریقہ سننے سے پہلے دو باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ میں وضو میں اتنا پانی استعمال کروں کہ اگر وہ وضو والا پانی جمع کیا جائے تو درمیانہ لوٹا اس پانی سے بھر جائے۔ اگر وہ پانی اتنا ہے پھر تو میں نے وضو صحیح کیا ہے، وضو میں پانی کا اسراف نہیں کیا۔ اگر پانی زیادہ بہہ رہا ہے کہ وہ لوٹے سے بھی زیادہ ہو گیا تو پھر میں وضو کرنے میں جہاں ثواب کی نیت سے میں وضو کر رہا تھا اور اس نیت سے میں تصور سے وضو کر رہا تھا کہ گناہ میرے دھل رہے ہیں، تو پھر شاید پانی کے اسراف کی وجہ سے یہ ثواب بھی ضائع ہو جائے اور ہمیں گناہ مل رہا ہو۔ تو پہلی بات اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو میں پانی استعمال کروں وضو میں وہ اتنا ہو کہ درمیانہ لوٹا بھر سکے۔ دوسری بات کا یہ خیال رکھیں کہ وضو میں آزاد ہوتے وقت تسلیس کا خیال رکھیں، یعنی ہر عضو کو تین مرتبہ دھوئیں۔ تین مرتبہ دھونا ہر عضو کو یہ سنت ہے۔ اور چونکہ میں وضو سنت کے مطابق کر رہا ہوں تو جب میں ہر عضو کو 3 دفعہ دھوؤں گا تو میرا وضو سنت کے مطابق ہوگا۔ ان دو باتوں کو ذہن نشین رکھیں جب بھی وضو کریں کہ ایک تو پانی کا اسراف نہ ہو، دوسرا ہر عضو کو میں 3 دفعہ دھوؤں۔ اب وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا؟ وضو کرنے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ انسان قبلہ رو ہو کر بیٹھے۔ اگر مسجد میں قبلہ رو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، ورنہ سنت جو طریقہ ہے وضو کرنے کا کہ انسان جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو اپنا منہ قبلے کی طرف کرے۔ نمبر 2، آستین کوہنیوں تک چڑھا لے، کپڑے سمیٹ کر بیٹھے تاکہ پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر نہ پڑیں۔ آستین کوہنی تک چڑھا لی، کپڑے سمیٹ لیے، اب اس کے بعد یہ تصور کر کے بیٹھیں کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوں۔ چونکہ وضو بھی عبادت ہے اگر نیت سے کیے جائے، تو جب یہ تصور لے کر آپ بیٹھیں گے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو پھر وضو بھی عبادت بن جائے گا اور اس وضو کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر کے اب اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ کل بھی بتایا گیا تھا وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ جب بھی کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس کے شروع میں اللہ رب العزت کا نام لیا جائے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے
اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے ٹوٹی سے وضو کرنا ہے اور پانی کا اسراف نہیں کرنا، تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ ایک ہاتھ سے ہم ٹوٹی کھولیں اور دوسرے ہاتھ میں ہم پانی لیں، جیسی چلو میں پانی ہم بھر لیں تو ٹوٹی بند کر دیں، اب اس ایک چلو میں جو ہم نے پانی لیا ہے، ہاتھ میں پانی لیا ہے، اس سے ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ یہ ہے وضو کرنے کا طریقہ کہ آپ دائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولیں، بائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لے لیں، ٹوٹی بند کر دیں، پھر اس کے بعد اس ہاتھ سے آپ ہاتھوں کو دھوئیں، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں گے 3 دفعہ۔ ایک دفعہ آپ نے اس طرح کیا، نل بند کر دیا، پھر آپ نے دوسری دفعہ پانی لیا، نل بند کر دیا، پھر تیسری دفعہ آپ نے پانی لیا، ٹوٹی بند کر دی۔ 3 طریقوں سے 3 دفعہ آپ پانی لیں گے، 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں گے۔ یہ ہمارا ہر عضو کو 3 دفعہ دھونے کا طریقہ ہے۔ 3 دفعہ ہاتھ دھونے کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر ہم نے ٹوٹی نہ بند کی اور ایسی کیا ہے ہم ٹوٹی کے نیچے ہاتھ ڈال کر، ہم پانی میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ دھوتے رہے، تو اس میں ایک خرابی تو یہ ہوئی کہ پانی کا اسراف ہوا، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہو رہی ہے کہ آزاد ہونے میں جو تسلیس، جو سنت تھا، وہ ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب تک ہم اس عضو کو پانی سے الگ نہیں کریں گے تو دوسری دفعہ دھونا، تیسری دفعہ دھونا یہ صادر نہیں ہوگا۔ اس لیے 3 دفعہ دھونے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو ہم پانی سے الگ کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ چلو میں پانی لیں اور نل بند کر دیں، اس پانی سے آپ ہاتھوں کو اچھی طرح ملیں، دھوئیں، پھر دوسری دفعہ آپ اس طرح کریں، پانی لیں، ٹوٹی بند کر دیں، پھر دھوئیں، پھر تیسری دفعہ پانی لیں، نل بند کر دیں، اور تیسری دفعہ پانی سے دھوئیں۔ یہ 3 دفعہ ہاتھوں کو دھو لیں گے۔ جب آپ یہ 3 دفعہ ہاتھوں کو دھو لیں، اس کے بعد پھر اگلی چیز ہے کہ آپ کلی کریں گے۔ کلی کرنے کا بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ ٹوٹی کھولیں دائیں ہاتھ سے، یا بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولیں، دائیں ہاتھ میں پانی لے لیں، پانی لینے کے بعد ٹوٹی بند کر دیں، اب منہ میں پانی ڈالیں گے۔ منہ میں پانی ڈالنے کے بعد کل بھی بتایا تھا کلی کرنے میں 6 سنتیں ہیں۔ ایک منہ میں پانی ڈالنا، دوسرا غرارہ کرنا، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں گے کہ اگر روزہ ہو تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کریں گے کیونکہ روزے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے دائیں ہاتھ میں پانی لیا، بائیں ہاتھ سے ٹوٹی بند کر دی، منہ میں پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد آپ نے منہ میں پانی کو گھمایا، منہ میں پانی گھمانے کے بعد استنشاق جسے کہتے ہیں، مزمزہ جسے کہتے ہیں، مزمزہ، منہ میں پانی گھمانا، منہ میں پانی گھمایا آپ نے، گھمانے کے بعد آپ نے وہ کلی کر دی، پھینک دی، پھر آپ مسواک کریں گے۔ مسواک کرنے کے بھی سنت طریقہ سمجھیں گے کہ یہ مسواک ہے۔ مسواک پکڑنے کا یہ طریقہ ہے، یہ چھوٹی انگلی اندر کی طرف کریں اور یہ انگوٹھا یہاں پر رکھیں، 3 انگلی یہاں پر رکھیں، یہ مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کا جب مسواک کریں گے تو دائیں طرف پہلے، پھر بائیں طرف، اوپر کی طرف پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر نیچے دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ اوپر نیچے مسواک کرنا یہ مکروہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دائیں بائیں مسواک کرتے ہیں، پہلے اوپر، پھر زبان پر، سیدھا کیا ہے، زبان پر حلق کی طرف، اندر باہر کی طرف زبان پر مسواک پھیریں گے۔ 3 دفعہ مسواک کرنی ہے۔ کلی کی آپ نے منہ میں پانی ڈالا، پھر مسواک کی، پھر آپ نے دوبارہ پانی لیا، کلی کی، پھر مسواک کی، پھر تیسری دفعہ آپ نے پانی ڈالا، کلی کی اور مسواک کی۔ یہ 3 دفعہ آپ کا نشین کر لیں۔ یہ بات توجہ سے کیا ہے، بات سن لیں کہ کلی کرنے کے دوران بھی ہم ٹوٹی بند رکھیں گے۔ پانی لیا، نل بند کر دیا، پھر پانی لیا، نل بند کر دیا، پھر پانی لیا، نل بند کر دیا، تاکہ پانی والا اسراف نہ ہو۔ یہ کلی کر لی۔ کلی کرنے کے بعد اب اس میں ناک میں پانی ڈالنا ہے ہم نے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ نل کھولیں، بائیں ہاتھ میں آپ پانی لیں اور ناک میں چڑھائیں۔ استنشاق، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، پھر چھڑکیں، پھر دوبارہ آپ پانی لیں بائیں ہاتھ میں، پھر ناک میں چڑھائیں، پھر چھڑکیں، پھر 30 دفعہ پانی لیں بائیں ہاتھ میں اور ناک میں چڑھائیں، پھر چھڑکیں۔ یہ 3 دفعہ آپ ناک میں پانی ڈالیں گے، اور ہر دفعہ یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ چلو میں پانی لے لیں تو ٹوٹی بند کر دیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ 3 دفعہ جب آپ ناک میں پانی ڈال لیں گے، اس میں بھی 6 سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنے کا اور 3 دفعہ استنشاق، ناک کو جھڑانے کا۔ یہ 6 سنتیں ناک میں ہم ادا کریں گے جب 3 دفعہ ہم اس طرح ناک میں پانی ڈالیں گے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نل بند رکھیں، ٹوٹی بند رکھیں تاکہ پانی کا اسراف نہ ہو۔ ناک میں پانی ڈال لیا، اب اس کے بعد جو ہم نے اگلا جو عضو دھونا ہے، اگلی جو ہم نے رکن کو دھونا ہے وہ ہے کہ ہم ہاتھ میں پانی لیں گے۔ اب اس میں بھی یہی طریقہ ہے
کہ آپ بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولیں، دائیں ہاتھ میں پانی لیں، پھر نل بند کر دیں اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر آپ چہرے پہ پانی ڈالیں گے، اور پانی زور سے نہیں مارنا، منہ پر آرام سے پانی ڈالنا ہے، آہستہ پانی ڈالنا ہے، پورے چہرے پہ پانی ڈال کر اب چہرے کو ملیں گے، چہرے کو ملیں گے اچھی طرح، تاکہ جگہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ کل بھی بتایا تھا پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ ہے، سارے چہرے کو صحیح طرح دھونا ایک مرتبہ فرض ہے۔ بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا، اس لیے پہلی دفعہ پانی لیں، چہرے پہ ڈالیں آرام سے اور چہرے کو مسلیں، چہرے کو مسلیں، پھر دوبارہ آپ ٹوٹی کھولیں بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ پہ پانی لیں، پھر ٹوٹی بند کر دیں، پھر دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس چہرے پہ پانی ڈالیں، پھر تیسری دفعہ اس طرح آپ کریں گے۔ اور اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ داڑھی کے جڑ میں پانی کا پہنچانا ضروری ہے، چونکہ چہرہ سارا ہے اس لیے یہ والا حصہ چہرے میں شامل ہے، اس لیے بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، البتہ جڑ تک جو جلد ہے اس تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس لیے سارے چہرے پر صحیح طرح پانی ہم پہنچائیں گے۔ پھر آخر میں ہم ایک چلو پانی لیں گے اور داڑھی اس طرح کر کے ہم داڑھی کے آخر میں ہم اس طرح چلو ڈال دیں گے تاکہ پانی صحیح طرح یہاں بھی پہنچ جائے، اور پھر ہم دائیں ہاتھ سے خلال کریں گے۔ یہ چہرے دھونے کا سنت طریقہ ہے، اور اس میں بھی ہر دفعہ یہ بات ذہن نشین کریں کہ جب بھی ہم پانی لیں، پانی لینے کے بعد ٹوٹی بند کر دیں، پانی لیا اور ٹوٹی بند کر دی، پانی لیا ٹوٹی بند کر دی، 3 دفعہ ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا عضو دھونا ہے ہم نے ہاتھ، دائیں ہاتھ میں پانی لیں گے، بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولیں گے، پانی لیا، پانی لینے کے بعد ہم نے ٹوٹی بند کر دی، اور اس پانی کو ہم نے پورے ہاتھ پہ پھیلایا اور بائیں ہاتھ کی مدد سے ہم نے اچھی طرح ہاتھ کو مسلا، پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولی، دائیں ہاتھ میں پانی لیا، پھر دوبارہ ڈالا اور اچھی طرح ہاتھوں کو مسلا، پھر تیسری بار اس طرح ہم نے کیا، ہر دفعہ نل کو ٹوٹی کو ہم نے بند رکھنا ہے، پھر اسی طرح ہم نے دائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولنی ہے، بائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور بائیں ہاتھ کو ہم نے کوہنی سمیت دھونا ہے اور اچھی طرح مل کر دھونا ہے تاکہ بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ پھر دوسری دفعہ ہم پانی لیں گے بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولیں گے، ٹوٹی بند کر دیں گے، اس طرح دھوئیں گے، پھر تیسری دفعہ ہم اس طرح دھوئیں گے۔ یہ ہمارے دونوں ہاتھ 3 دفعہ دھل گئے اور سنت ادا ہو گئی، اور ہر دفعہ ہم نے نل بند رکھا۔ اب ہاتھ دھونے کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا ہے، انگلیوں کا خلال یہ سنت ہے، انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا ہے، یہ انگلیوں کا خلال کا طریقہ ہے، لیکن اس میں یہ بات یہ ذہن نشین کریں کہ بعض احباب سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھ کا انگلیوں کا خلال کرتے ہیں۔ کل بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ انگلیوں کا خلال ہاتھ دھونے کے بعد ہے، سر کا مسح کرنے کے بعد نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے سر کا مسح کرنا ہے، سر کے مسح میں ہم یہ بات ذہن نشین رکھیں گے، کل بتایا تو 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب پورے سر کا مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ ذرا سن لیں گے۔ سر کے مسح کا مروجہ طریقہ، جس میں ہاتھوں کو پیچھے لے جاتے وقت ہتھیلیوں اور انگشت شہادت اور انگوٹھوں کو سر سے جدا رکھا جاتا ہے، واپسی پر ہتھیلی استعمال کی جاتی ہے اور انگشت شہادت اور انگوٹھا کان کے مسح کے لیے غیر مستعمل رکھا جاتا ہے، سو یہ طریقہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لہذا اس انداز کو سنت قرار دینا درست نہیں ہے۔ فتاوی شامی، علامہ شامی نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم جو ایک مروجہ طریقہ ہے سر کا مسح کرنے کا، جو ہم اس طرح مسح کرتے ہیں کہ ایک غلطی تو یہ ہے کہ ہم 3 انگلی سے مسح کرتے ہیں، پہلی غلطی یہ ٹھیک نہیں، سارے ہاتھ سے مسح کرنا۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم مسح جو کرتے ہیں وہ اس حصے سے کرتے ہیں، اس کو ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس حصے کو، اور انگوٹھا اور یہ انگلی ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس طریقے سے ہم مسح کرتے ہیں، یہ غلط نہیں، سارے ہاتھ سے مسح کریں گے، یہ مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ اور یہ پھر اس کے بعد ہم نے اس شہادت والی انگلی سے کانوں کا مسح کرنا ہے اور انگوٹھے سے ہم نے اس سے یہ کانوں کے پیچھے والے حصے کا مسح کرنا ہے، اور پھر یہ ہتھیلی والے کے پشت سے ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات خیال رکھیں کہ بعض لوگ یہاں ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مسح کرنا ہے، یہ یہاں پر ہاتھ نہیں پھیرنا، یہ خلاف سنت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدعت لکھا ہے علماء نے، اس لیے اس حصے کا مسح کریں گے۔ یہ سر کے مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے، ابھی آپ کو عملاً تجربہ پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے گا، اس میں مزید آپ سمجھ لیں گے۔ تو سر کے مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ کہ سارے ہاتھ سے سر کا مسح کرنا، پھر شہادت والی انگلی سے کانوں کا مسح کرنا، کانوں کے پشت سے انگوٹھے سے مسح کرنا، اور پھر گردن کا مسح کرنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم
لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں گے کہ ٹوٹی بند ہو کہ تاکہ پانی کا اسراف نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں دھونے کے لیے بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولیں اور بائیں ہاتھ سے ہم دائیں پاؤں پہ پانی بہائیں اور ٹوٹی بند کر دیں۔ بند کرنے کے بعد ہم پاؤں کو اچھی طرح مسلیں، انگلیوں کے اندر سے بھی ہم صحیح طرح، تاکہ جگہ خشک نہ رہے، اچھی طرح گھٹنوں تک پاؤں دھو لیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ہم دائیں ہاتھ سے نل کھولیں، پھر پانی بہائیں، پھر بند کر دیں، پھر مسلیں، پھر تیسری دفعہ ہم نل کھولیں، پانی بہائیں اور بند کر دیں۔ یہ اسی طرح بائیں پاؤں کو بھی دھونا ہے۔ اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا مسح خلال کرنا ہے۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی شروع کریں گے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ مسح ہمارا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم نے خلال کرنا ہے چھوٹی انگلی سے دونوں پاؤں کا۔ یہ وضو کرنے کا سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ۔ اب آپ کو عملاً باقاعدہ وضو کر کے دکھایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں، مسئلہ ایک سمجھ لیں، رکعت یا جماعت کے فوت ہونے کے ڈر سے پانی زیادہ بہانا اور جلدی بے احتیاطی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ آئے، نماز کھڑی ہوئی تھی اور آپ نے اگر دیکھا کہ اگر میں سنت کے مطابق وضو کرتا ہوں تو میری رکعت نکل جائے گی، اس آپ خطرے میں آپ نے جلدی وضو کیا، جس میں پانی کا بھی اسراف کیا اور خلاف سنت وضو بھی کیا، تو اس کے بارے میں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ رکعت کے نکلنے کے خطرے میں انسان جلدی وضو کرے اور پانی زیادہ بہائے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اطمینان سے وضو کرے اور اطمینان سے چل کر جائیں۔ یہی بڑی اہم بات ہے، وضو کرنے کے بعد دوڑ کر نہیں جانا چاہیے، انسان کو باوقار ہو کر چلنا چاہیے۔ ہاں تیز سے قدم اٹھائے، بڑے قدم اٹھا رہے، لیکن دوڑ کر نہ جائے، اطمینان سے چل کر جائیں، جو رکعت مل جائے وہ اس کو پالیں اور اس کے ساتھ کیا ہے پھر نماز شروع کریں۔ یہ وضو کرنے کا مسنون طریقہ تھا۔ اب آپ کو باقاعدہ عملاً یہ طریقہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ابھی وضو خانے کی طرف اور آپ کو باقاعدہ یہ عملاً پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو چڑھا لیں، اپنا بازو اوپر چڑھا لیں اور کپڑے سمیٹ کر بیٹھیں تاکہ کپڑے گیلے نہ ہوں۔ اب اس کے بعد ہم نے نل کھولنا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے نل کھولیں گے اور یہ پانی لیں گے۔ یہ پانی لینے کے بعد ہم نے یہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ پانی لیں گے اور یہ ہم ہاتھ دھوئیں گے۔ یہ پھر تیسری دفعہ پانی لیا اور یہ ہم نے ہاتھ دھوئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولنی ہے، دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور یہ مسواک کرنی ہے ہم نے۔ پھر
یہ ہماری 3 دفعہ کلی ہو گئی. اب ہم نے بائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور ناک کا پانی ڈالنا ہے. یہ 3 دفعہ ہماری ناک میں پانی ڈال لیا ہے. پھر ہم نے دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور یہ ملایا اور یہ آنکھوں کے کونے میں بھی انگلی ڈال کر صحیح طرح پانی پہنچانا ہے. پھر یہ 3 دفعہ ہمارا چہرہ دھل گیا اور سنت ادا ہو گئی. پھر ہم یہ پانی لیں گے چلوں میں اور یہ اس طرح اور یہ داڑھی کا خلال کر لیں گے ہم. اب اس کے بعد ہم نے ہاتھ دھونا ہے. یہ ہاتھ میں پانی ڈالا اور ایک بائیں ہاتھ سے مسلا, پھر پانی لیا اور یہ پھر یہ پانی لیا. 3 دفعہ ہمارا ہاتھ دھل گیا. یہ 3 دفعہ ہمارا یہ ہاتھ والی سنت بھی ہماری ادا ہو گئی. اب ہم نے کرنا ہے انگلیوں کا خلال, یہ پھر اس کے بعد یہ. اب کریں گے سر کا مسح. یہ پانی لیا اور یہ ہاتھ میں ڈالا. یہ اب سارے ہاتھ سے ہم سر کا مسح کریں گے. یہ اب مسح نہیں کرنا, خلال نہیں کرنا انگلیوں کا, صرف سر کا مسح کرنا ہے. یہ سر کا مسح کا سنت طریقہ تھا. پھر ہم نے پاؤں دھونا ہے. یہ پانی ڈالا, ٹوٹی بند کر دی. یہ چھوٹی انگلی سے خلال بھی کرنا ہے. پھر ہم یہ 30 دفعہ دھو رہے ہیں. یہ ہمارا 3 دفعہ پاؤں دھل گیا اور سنت طریقہ بھی ادا ہو گیا. پھر بائیں ہاتھ پاؤں دھوئیں گے. مچلیں گے اچھی طرح تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے. پھر دوبارہ ہم دھوئیں گے. یہ 3 دفعہ ہم نے پاؤں دھو لیے ہیں اور یہ ہمارا وضو مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے کھڑے ہو کر پھر دعا پڑھنی ہے قبلے کی طرف منہ کر کے. ایک بات. دوسرا, جسے شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے, اس شہادت والے انگلی کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں, قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دعا پڑھنی چاہیے. قبلے کی طرف منہ کریں گے اور ہم اس طرف منہ کر کے دعا پڑھیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کو فرماتے ہیں کہ جس دروازے سے تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو جا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے ایک چھوٹے سے عمل پر. اس لیے وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 2, وضو کے درمیان میں بھی دعا پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا ہم مسلسل درمیان میں پڑھتے رہیں تاکہ درمیان والے کیا ہے دعا جو سنت ہے وہ سنت بھی ادا ہوتے رہے. یہ ہمارا وضو کا مسنون طریقہ تھا. اللہ رب العزت ہمیں اس طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ سبق شروع کیا ہوا ہے, اس سبق کا مقصد عملاً اس پر چلنا ہے. اس لیے جتنے احباب تک یہ پیغام پہنچتا ہے خود بھی اس پر عمل کریں, دوسرے ساتھیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں. یہ وضو کا سنت طریقہ بتایا گیا ہے. یہ وضو کا سنت طریقہ اس کے اوپر آنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت دیں, دوسروں کو اس طرح وضو کرنا سکھائیں. جب آپ دوسروں کو سکھائیں گے, دوسروں کو ترغیب دیں گے تو خود آپ کی عادت پکی ہو جائے گی. اگر آپ دوسروں کو نہیں سکھائیں گے تو خود بھی رہ جائے گا. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسروں کو زیادہ زیادہ بتائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, گھر والوں کو سکھائیں, اپنی مستورات کو سکھائیں, دوستوں کو سکھائیں, تاکہ یہ وضو کا سنت جو طریقہ ہے یہ میری زندگی میں آ جائے. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.